28 اپریل 1988 ٹھیک 1:25 پر ایک 19 سالہ پرانا جہاز جو کہ الووا ایئرپورٹ کی ملکیت تھا، اس جہاز نے ہیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہونولولو جانے کے لیے ٹیک آف کیا۔ سب سے پہلے یہ جہاز ہونولولو سے ہیلو پہنچا۔ اس دن آسمان بالکل صاف تھا اور کسی بھی قسم کی خرابی کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پلین کے پائلٹ، جن کا 3700 گھنٹے تھا، اس جہاز کو چلانے کا ایکسپیرینس تھا۔ دوستوں، کسی بھی جہاز میں پائلٹس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ انہی میں سے پلین کی ایک فرسٹ آفیسر مٹلینا ٹامپکن، جن کا اسی جہاز میں 3500 گھنٹے کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، 25 اپریل کی صبح ہونولولو ایئرپورٹ میں اس فلائٹ کی ضروری چیکنگ کر رہے تھے، اور چیکنگ کرنے کے بعد جہاز اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ جہاز ہونولولو ایئرپورٹ سے ماہی کے لیے روانہ ہوا اور وہاں سے ہیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانا تھا۔ تو جب جہاز اپنی منزل پر پہنچا تو جہاز کے پائلٹس نے جہاز سے باہر جا کر جہاز کو انسپیکٹ کروانا ضروری نہیں سمجھا۔ دراصل ہر جہاز میں فلائٹ مکمل کرنے کے بعد ایک رینڈم چیک اپ کیا جاتا ہے، اور اس لیے شاید پلین کی انسپیکشن آفیسر نے جہاز کی ایکسپریشن کو سکپ کر دیا اور اگلی اڑان کے لیے جہاز کو کلیئر کر دیا، اور پھر 1:25 پر جہاز پھر سے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا، جس میں 89 پیسنجرز، 3 فلائٹ اٹینڈر اور 2 پائلٹس تھے۔ اور اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد جہاز زمین سے 24 فٹ 1000 کی بلندی پر اڑ رہا تھا، لیکن 1:48 پر ماہی ایئرپورٹ سے ٹھیک 26 میل دور وہ حادثہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاز میں موجود تمام مسافروں کو اچانک عجیب و غریب آوازیں سنائی دی، جیسے کسی سوراخ سے بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوا جہاز میں آ رہی ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کی لیفٹ پورشن کی چھت جہاز سے الگ ہو گئی، جس سے جہاز کے اندر اور باہر کا ایئر پریشر ایک جیسا ہو گیا، اور پہلے جو چھت میں چھوٹا سا سوراخ ہوا تھا وہیں ٹوٹتے ٹوٹتے تقریباً 19 فیٹ لمبا ہو گیا۔ پہلے تو پائلٹس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ پھر اچانک سے پائلٹ کو ایسا محسوس ہوا کوئی انہیں اچانک پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے، اور پائلٹس نے جب پیچھے کی جانب دیکھا تو جہاز کی چھت کے ٹکڑے ہوا کے پریشر سے بکھر رہے تھے، اور اوپر سے صاف آسمان نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ جہاز آسمان میں پنڈالوں کی طرح جھوم رہا تھا۔ پائلٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پلین کو کس طرح سے کنٹرول کریں۔ اسی دوران پلین میں موجود سبھی مسافروں نے آکسیجن ماسک پہن لیے۔ پائلٹس جہاز کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور جہاز میں لگے سپیڈ بریکر استعمال کرتے ہوئے کچھ حد تک جہاز کو کنٹرول بھی کیا۔ تب یہ پلین ماہی ایئرلائن پر اڑ رہا تھا، اور اس ایئرپورٹ کا فاصلہ صرف 26 میل تھا۔ اس میں خوش قسمتی کی بات یہ تھی، جب یہ حادثہ رونما ہوا تب جہاز میں موجودہ سبھی مسافروں نے سیٹ بیلٹ پہنے ہوئے تھے، لیکن اس جہاز کی 3 فلائٹ اٹینڈنٹ میں سے
ایک ٹوٹے ہوئے حصے میں کھڑی تھی اور ہوا کے پریشر کی وجہ سے اڑ کر نیچے جا گری۔ جب یہ سب پلین کے ساتھ ہو رہا تھا تو جہاز کے پائلٹس کنٹرول روم کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوا کا پریشر اتنا تیز تھا کہ پائلٹس ایک دوسرے کی آواز سن نہیں پا رہے تھے، صرف اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اور جب تک ایئر ٹریفک کنٹرول روم تک ان کی ہنگامی لینڈنگ کا میسج پہنچا، تب ان کا جہاز زمین سے صرف 14,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ تب جہاز کے پائلٹس نے سپیڈ بریک کو بند کیا۔ جہاز تیزی سے کامی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پلین کے ایک کپتان نے لینڈنگ گیئر کو نیچے کیا تو لینڈنگ گیئر کام کرنا چھوڑ گیا۔ اب یہ پرابلم کم نہیں تھی کہ ساتھ ہی جہاز کے لیفٹ انجن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کے باوجود 1:58 پر پلین کے رائٹ انجن پوزڈ تھرسٹ کا سہارا لیتے ہوئے جہاز کو کامیابی کے ساتھ لینڈنگ کروا دیا۔ جہاز کے رکتے ہی وہاں کی ریسکیو ٹیم مدد کے لیے پہنچ گئی۔ جہاز میں سبھی مسافر زندہ بچے تھے، صرف ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کے علاوہ، جو جہاز میں ہوا کے پریشر کی وجہ سے نیچے جا گری۔ باقی لوگوں میں سے کچھ لوگ جہاز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ جو شدید زخمی تھے ان کو ہسپتال میں